उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं। हजरत साहब क़यामत की तकरीबन जितनी ये इल्मी जुबान में कहते हैं सोगरा निशानियां तकरीबन सारी पूरी हो चुकी हैं, एक भी नहीं बची है। अल्लाह मुझे माफ करे, मैं बड़ी शर्म से 9 कैमरों के सामने बोलने लगा हूं। बाप बेटी का ज़िना भी हो गया, माँ पुत्र का ज़िना भी हो गया, भाई बहन का ज़िना भी हो गया, मामे भांजी का ज़िना भी हो गया, चाची भतीजी का ज़िना भी हो गया। ये सारा कुछ चढ़ा पड़ा है, आपके कैमरों में मौजूद है। क्या बचा है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया लोग गुनाह करके उसकी तशहीर करेंगे। कर नहीं रहे आप टिकटॉक पे, पहले गुनाह करते हैं फिर उसको टिकटॉक पे चढ़ाते हैं। हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बेगैरती बेयाम हो जाएगी। क्या हम कई मिलियंस लोगों को हजरत अपने बेडरूम में नहीं देगा? हम वो लोग हैं कि हमने बहनें, बीवियां, बेटियां दिखा के शोहरत पाई है, और फिर ऐसे लोग मेरे मुआशरे के मुहज्जब लोग समझे जाते हैं। यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है जी, उनको कॉलेजों में बुलाया जाता है उन लोगों को जिन्होंने बहनें और बेटियां दिखा के इज्जत पाई। इज्जत तो मैं कहूंगा नहीं इसको, जाए ढूंढ के लाएं हजरत को 1 नंबर शाह। आपको आटा नहीं 1 नंबर मिलेगा, आपको मिर्च नहीं 1 नंबर मिलेगी, हैं जी। सारा कुछ हो गया। अब कयामत की बड़ी और पहली निशानी हजरत इमाम महदी पाक का ज़हूर है हजरत। फिर कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल का खुरूज है हजरत। फिर कयामत की तीसरी बड़ी निशानी जनाब सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है हजरत। हजरत साहब कमो पेश इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस रहे हैं। इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस, सिर्फ पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। 22 या 24 लाख तो मेरे ख्याल हमारी आर्मी है। पुलिस वाले कितने हैं मेरे इल्म में कोई नहीं है। किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए, उलमा दाएं बाएं मेरे बैठे हैं। पता नहीं अब आप सुन के हैरान होंगे कि नहीं होंगे, इमाम महदी की बैत करने वाले जो लोग हैं उनकी टोटल तादाद सिर्फ 12,000 होगी। 1 अरब में से सिर्फ 12,000 लोग इमाम महदी की बैत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बैत लंगर पे नहीं होगी, वो बैत जनाब गूंद कतीरे वाले दूध पे नहीं होगी, वो बैत कीमे वाले चावलों पे नहीं होगी, वो बैत दाता साहब या बाबा साहब के लंगर पे नहीं होगी, वो बैत मारने पे होगी, वो बैत मरने पे होगी। लेकिन हमने तो कौम को इस तरफ लगाया हुआ है। इसलिए तो जी 1 अरब मुसलमानों में से इमाम महदी की बैत कितने बंदे करेंगे? 12,000। और फिर फरमाया वो 12,000 उस वक्त के बेहतरीन मुसलमान होंगे। और अब इतना वक्त नहीं है मेरे पास, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं हजरत, क्योंकि आगे 2 प्रोग्राम करने और मैंने फिर आगे रसालपुर के लिए निकलना है हजरत। फिर कभी मौका मिलेगा तो बात को इससे आगे लेके जाएंगे हजरत। अब मेरे पास इतनी को काउंटिंग मैं करके नहीं आया कि 1 अरब में से 12,000 निकालें तो बाकी कितने बचते हैं, और वो जो फिर बाकी बचेंगे वो। और मैं कहूंगा हजरत किसी को गुस्सा लगता है, गुस्सा लगे, गोली मारनी है मुझे गोली मार देना, मुझे किसी की कोई परवाह शरवा नहीं। वो 12,000 हुसैनी होंगे हजरत। वो 12,000। मैं कल भी एक उर्स पाक पे हाजिरी थी, मैंने उधर भी साहब मिज़ार की बारगाह में अर्ज की, मैं हुजूर तुसी सब जानते हो अल्लाह दे दसिया, बस एक मेरी अर्जी है, पता नहीं इत्थे आके किहड़े किन्ने किहड़ी को दुआ कीती है तुहाडे वसीले नाल। इस गुनाहगार दी यही दुआ है जो इमाम महदी तशरीफ लियान, एक डंडा च जोर होए, डंडा नहीं जो भी होण हजरत, ते दूसरा फिर उन्हें 12,000 विच मैनू भी शामिल किया जाए, क्योंकि वो 12,000 उस वक्त अल्लाह के महबूब तरीन बंदे होंगे। लेकिन 1 अरब में से 12,000 क्यों? क्योंकि वो बैत लंगर पे। पुत्र आप पता नहीं अब इस पे हमने जब भी जिक्र करबला छोड़ा है, शुरू किया है, हम पानी से आगे गए ही नहीं। 70 साल हो गए हैं पानी से आगे गए, क्योंकि ये सौदा बिकता है। हम तो बेचते हैं करबला। पुत्र इस कौम को हमने करबला सुनाई होती तो कौम इधर होती। 100वें नंबर पे पासपोर्ट है पाकिस्तान का, जहां सबसे ज्यादा इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम के नाम के प्रोग्राम होते हैं। 100वें नंबर पे पासपोर्ट है उस मुल्क का। अगर हमने इस कौम को हुसैनियत सिखाई होती तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं 100वें नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे पासपोर्ट होता है। अल्लाह मेरा काम आपको हुसैनी होने के सर्टिफिकेट देना
اور میرا کیا کام تھا کہ میں آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دوں؟ میرا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا حضرت، لیکن ہم نے سکھائی یار میں سارا دن سڑکوں پہ گزارتا ہوں، وہ میں دیکھ کے آیا ہوں راستے میں، پتہ نہیں کتنے میں نے دیکھے ہیں، وہ جو راستے میں حضرت جی راہگیروں کے پانی پینے کے لیے کولر پڑے ہیں، ان کے اوپر جو 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس پڑا ہے اس کو سنگلی لگی ہوئی ہے۔ آج تک 15 روپے کے گلاس سے ہم سنگلی نہیں اتروا سکے۔ وجہ کیا؟ سرٹیفکیٹ دیے ہیں لیکن قوم کو حسینیت سکھائی۔ حضرت جی پاکستان میں چلو 1 کروڑ میں نے نکالے، ہندو بھی ہیں بیچ میں سارے، 24 کروڑ لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم سارے کے سارے حسینی ہیں۔ لیکن پتر یاد رکھنا، بس وقت ختم ہوا میرا، حسینیت حضرت صاحب مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانے کا نام نہیں ہے، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ اور پاکستان کے حالات بتا رہے ہیں کہ تھے حسینی، وہ 24 کروڑ دعوے دار ہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ ان 24 کروڑ حسینیوں، نام نہاد حسینیوں کی موجودگی میں سارا پاکستان بیچ دیا انہوں نے حضرت، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگی۔ آپ نے ٹینشن لے حضرت، پڑھیا میں جانا ہے، تھی دلیر رہو حضرت، کیمرے ہیں 9 کیمرے میرے حل نے، تاڑے حل نہیں کوئی۔ حضرت صاحب 24 کروڑ دعوے دار پاکستان میں حسینی ہونے کے، آپ کسی وہابی سے پوچھیں وہ بھی انکار نہیں کرے گا۔ انکار کر کے جانا کدھر؟ کیونکہ حسین پاک وہ ہیں، میرے سونے محبوب نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ آپ کسی دیوبندی سے پوچھے وہ بھی انکار نہیں کرے گا، کر کے ایمان بچائے گا کیسے؟ حسین پاک وہ ہیں، اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اے میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی حسین سے پیار کر، جو حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر، جو میرے حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ انکار کر کے جائے گا کدھر؟ وہ بھی کہے گا نہیں میں بھی حسینی ہوں، کون انکار کرے گا حضرت؟ بچتا ہی کچھ نہیں انکار کر کے حضرت۔ لیکن 24 کروڑ حسینی ہونے کے دعوے داروں کی موجودگی میں کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے انہوں نے سارا پاکستان بیچ دیا حضرت۔ سڑکیں بک گئیں، موٹر وے بک گئی، ہیں جی واپڈا بک گئی، سکول بکنے والے ہیں، پی آئی اے کی بولیاں لگ رہی ہیں، سٹیل ملان قریب بکنے والی ہے حضرت۔ اور یہ 24 کروڑ دعویٰ کس کا کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں؟ میں بس اتنی گزارش کروں گا پتر، سکھو حسینیت اور بنو حسینی، کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے حسینیت کی پتر، سستا نہیں جے بڑا مہنگا پڑے ہیں جی۔ اللہ پتر پکا مجھے یقین ہے ہونا اس کو کچھ بھی نہیں، ہونا اس کو کچھ بھی نہیں ہونا جی انشاءاللہ۔ وہ بھائی محمد اور علی نے بنایا اس کو یار، اس کو ہونا محمد اور علی نے بنایا حضرت۔ یہ نعرہ میں نہیں لگا پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، اس کو کچھ بھی نہیں ہونا، یہ محمد اور علی نے بنایا۔ اور پتہ ہے اس کے ترانے کے اینڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سایہ خدائے ذوالجلال۔ لیکن پتر ضرورت ہے یہ، لیکن ضرورت ہے کہ حضرت حسینیت سکھو حضرت، حسینیت۔ اور شاہ صاحب نو عرض کرنا ہے شاہ جی منہ میٹھا کیوں نہیں ہوندا؟ منہ میٹھا لبو آؤ اس پاس، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے باکرم۔ اور پتر یہ میٹھا کدھر سے ملتا ہے؟ ترسی گئے کان حضرت۔ مصباحی صاحب مجھ دودھ کٹا گئی ہے، مصباحی صاحب کو دم کر دے مجھ کی کٹی دوے حضرت جی، چنگے کم مصباحی صاحب نو لایا جائے یار، پوچھنے والی کو بات پوچھو یار۔ لیکن پتہ نہیں اس کو کتنا مزہ آیا، لکھ دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ دیا کچھ سواد نہیں مشری اندر تے ایسا کھنڈا میں چکھ ڈٹھیاں۔ اور یہ حضرت یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا تھا، یہ بات ہے اپنے وقت کے سچے اور سچے درویش کی حضرت جی۔ اور وہ اتنا تقوی والا تھا، اس نے تو وصیت کی تھی کہ جب میرے جنازے کی باری آئے تو سلیمان مصباحی ورگا کو مولوی جنازہ پڑھانا آ جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ یہ اس کی بات ہے یار،
کوئی خطیبانہ جملہ نہیں کہ جوش خطابت میں کہہ دیا گیا، نہیں، یہ سچی اور سچے کی بات ہے. کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسا کھنڈا میں چک ڈٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں. لیکن سیدھی بات ہے بھائی، میں اتنی دیر دور نہ تو آپ کی خوشامد کرنے آیا ہوں، اور پیسوں کے لیے میں نے پہلے ہی منع کر دی ہے جس کے لیے ہم ڈنڈیاں مارتے ہیں. سیدھی بات ہے پتر، ہم اس میٹھے سے محروم ہیں حضرت، کیونکہ اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن انہی کی باتیں چلتی. جہاں ہم چار بیٹھے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں، کنی پہلی ہے، کنیاں مجھاں نے، کنی تنہا ہے، کنے پتر نے، یہ نہیں باتیں کرتے. اگر ہمیں یہ میٹھا میسر آتا تو سارا دن ہم انہی کی باتیں کرتے ہیں. جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا. حضرت وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ بندہ بیٹھا نا، وہ دنیا کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا. سیدہ دنیا ملعون ہے، دنیا مغضوب ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، دنیا یہ ہے. وہ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا لگتا ہے تجھے دنیا سے واہ پیار ہے. عرض کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر کا بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ملعون ہے، بندے کو رب سے دور کر دیتی ہے، دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، تو آپ نے مجھ پہ ہی یہ الزام لگا دیا کہ لگتا ہے تجھے دنیا سے بڑی محبت ہے. فرمایا ہاں تجھے بڑی محبت ہے. اس نے عرض کی سیدہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر محبت کی علامت ہے. وہ محبت ہے تو بار بار اسی کا نام لے رہا ہے، جیسی یہ چھوڑ نام لینا تو اس کا لے، سارا دن اسی کا ہی نام لیتے ہیں. ہم اس میٹھے سے محروم ہے. میں سادات جلوہ گر رہے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. میں آپ سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ، یہ اے مٹھا لبو کی تو جا کے، اے مٹھا کی تو لبو یارا جا کے، کچھ سواد نہیں مشری اندر. میرے سیدی قبلہ مفتی صاحب نے زیارت کی ہے حضرت، 2013 میں وصال فرمایا، اور 2005 میں مجھے حضرت کی غلامی نصیب ہوئی. 2009 میں حضرت نے کلام چھوڑ دیا. حضرت 9، 10، 11، 12، 13 جمعہ چھوڑ دیا، آواز و نصیحت چھوڑ دی. اگر آپ کا کوئی سیالکوٹ میں جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروا لیجئے گا کہ جب حضرت گفتگو فرمایا کرتے تھے تو 11 بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی. حضرت دنیا پہلے ہی آ جایا کرتی، کیونکہ حضرت جب کلام فرماتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے حضرت. تو پھر ایک وقت آیا کلام چھوڑ دیا حضرت. لیکن یہ ہے کہ میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے، اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانوں دکان پایا، لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کسی نے منگے ہی نہیں، آ کے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نے. حکیم صاحب ساڈا منہ کیوں نہیں میٹھا ہوندا انہاں دا نام لیا ہے، ساڈے دل نوں انہاں دا نام لے کے کیوں ٹھنڈ نہیں پیندی ہے، ویکھو ہاں کتے خرابی ہے، چیک فرماؤ اندر کی معاملہ. وہ پوچھا ہی نہیں کبھی، پوچھا ہی نہیں کدی کسی نے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا، میں ایک دن داتا حضور تقریر فرما رہا، حضرت صاحب بعد میں جتنی مرضی بنائیے گا، سارے ہی ہتھے نے، میں ہی جانا بس. حضرت اب موقع دے حضرت، اللہ آپ کو برکتیں دے. میں داتا صاحب حضرت گفتگو کر رہا تھا، وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی، میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکی، مجھ سے نکل گئی. میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے، اور بات یہ آئی ہے کہ بڑا رش ہے، مسجد بھری ہے، سین بھرا ہے، مزار پہ بھی بڑا رش ہے، لیکن ان میں معین الدین ایک بھی نہیں ہے. ہم تو پھر کسی معین الدین کے منتظر رہے، کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کے آیا ہے، اس کے لیے آیا ہی کوئی نہیں. ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی معین الدین کا. حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں، تصدیق کروا لیجئے گا بعد میں. جدن کتے جا کے داتا صاحب ہے عرض کرو گے نا کہ حضور اج مکھانے نہیں کھانے، اج چول بھی نہیں کھانے، اج میں تصویراں بھی نہیں کھینچنی، اج مصباحی کوئی سے مٹھے لو دس کے گیا ہے جو مٹھا لینا ہے. بس اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا، لیکن مزار مبارک میں داتا صاحب بھی خوش ہو کے کہیں گے وہ کچھ جنا آیا، اج کوئی جنا لو یار کو جڑی لین والی شے کیڑے پاسے پی گئے ہو یار سارے. یہ ٹونڈو کہ تم مٹھا در کچھ سواد نہیں مشری.
جیسی کھنڈا میں چک ڈٹھیاں حضرت. مجھے یاد ہے میں نے ایک دن وہ حضرت کو عرض کی، میں نے حضور اسم اعظم کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے. تو لازم نہیں کہ جی ہر سوال کا جواب دیا جائے. اگر کسی نے سوال کیا تو لازم نہیں کہ ہر سوال، اور یہ سوال ویسے بھی میرے قد سے بہت بڑا تھا حضرت، لیکن بس میں نے کر دیا حضرت. تو مجھے فرمانے لگے چل تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اگر سیانا ہوگا تو سمجھ جائے گا. تو مجھے آگے سے شعر سنایا. فرمانے لگے اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا. حضرت صاحب آپ کی زبان پہ ڈکا ہے. کوئی ابو جال تلوار لے کے کھڑا ہے، کوئی آپ کو ابو لہب نے دھمکی لگائی ہے، کوئی آپ کو ولید بن مغیرہ کا ٹیلی فون آیا تھا جی تو نہ لے آتے تینوں وڈ دیاں گا. جنہوں نے کہندے رہے نے وڈ دیاں گا، انہوں نے کہا وڈنا ہی تو وڈ لینا ہی لینا ہے. پتہ نہیں مجھے، میری سمجھ سے باہر ہے کیا ہو گیا امت کو. اور ہوا بھی یہ سارا کچھ ہی کوئلوں پہ لٹایا گیا. حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عمر کو کسی نے بتایا کہ ان کی پشت ایسی ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. حضرت کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے جل چکی ہے، ساری چمڑی نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے. فرمایا بلا کے لاؤ. یہ بلائے گئے. فرمایا قمیض اٹھاؤ پیچھے سے. انہوں نے قمیض اٹھائی. حضرت عمر لپٹ گئے، چوما، رو پڑے. حضرت بلال عرض کرتے امیر المومنین کیوں چوما ہے، کیوں لپٹے ہیں؟ فرمایا اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ وہ پشت ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. محمد محمد میں کہتا رہا، کو یارا پکاؤ اس نام پاک کو. محمد محمد میں کہتا رہا. پھر کی ہویا؟ نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی ہے. آج حضرت گھروں میں اندھیرے ہیں حضرت، آج نحوستے ہیں ہمارے گھروں میں حضرت. روز حضرت جی لڑیاں بنا کے نہ تے اپنے گھر چ ٹنگو حضرت جی، تاکہ تیرا گھر اللہ تے اللہ دے رسول پاک نو سونا لگے. حضرت ہمارے گھر لوگوں کے لحاظ سے سونے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے لحاظ سے سونے ہیں نہیں ہیں. یہ بہت بڑا نام ہے محمد حسین بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ. اب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لونڈی خریدی، اور میں اکثر سوچتا ہوں کہ ایسا دور تھا لونڈیاں بھی کتنی سیاਣੀ تھی حضرت اس دور کی. اب تو سیانے بھی سیانے کوئی نہیں حضرت. اس دور کی لونڈیاں بھی کتنی سیانی ہوا کرتی تھی حضرت. اب فرماتے اللہ نے بہت بڑا گھر دیا تھا مجھے، میں نے سارا گھر وزٹ کروایا اس کو. میں نے کہا یہ کمرہ بھی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہی ہے، یہ بھی ویلا ہے. جب آیا نا تو آخری کمرہ جس کو باہر سے کنڈی لگی تھی، نہ میں نے اس کو دکھایا نہ میں اس کے والے سے کو بات کی. مجھے خود پوچھتی ہے محمد حسین اس کمرے کے لیے نہیں بتائیں گے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس کو کھول کے دکھایا. میں نے کہا اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ وہ کمرہ ہے کہ گھر کا دیکھ لے ٹوٹا پھوٹا اور فالتو سامان پڑا ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں ہے. اتنے اتنے سونے پلنگ ہیں، بسترے ہیں، تو کوئی بھی رکھ لے. اس نے کہا نہیں محمد حسین میں یہ والا کمرہ ہی رکھوں گی. حضرت محمد حسین کہتے میں نے کہا وہ کیوں؟ اتنے سونے سونے کمرے چھوڑ کے یہ کون سا کمرہ رکھ رہی ہے؟ اور فرماتے اس کے جواب نے حیران کر دیا. وہ کہنے لگی محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ محمد حسین آپ کو کس نے کہا ہے کہ کمرے سامان سے سونے ہوتے ہیں؟ کمرے تو یار کے ذکر سے سونے ہوتے ہیں. میں جہاں رہوں گی میں ذکر یار سے کمرے کو سونا کر لوں گی. حضرت صاحب بڑے بڑے سونے کار، بڑیاں بڑیاں مہنگیاں کلونیاں چ بڑی بڑی مہنگی ٹائل، بڑے بڑے مہنگے فرنیچر، بڑے بڑے مہنگے پردے، بڑے بڑے مہنگے فانوس، لیکن پھر بھی ساڑھے گھر سونے ہیں کیونکہ ساڑھے گھراں جی یار دا ذکر. اب ہمارے گھروں میں فجر رہی، اب ہمارے گھروں میں تہجد رہی، اب ہمارے گھروں میں سورہ یاسین پڑھی جاتی، اب ہمارے گھروں میں سورہ رحمان پڑھی جاتی، اب ہمارے گھر میں 11ویں شریف ہوتی، اب ہمارے گھروں میں ذکر اہل بیت کی محفلیں ہوتی. کتنے سونے ساڑھے کار ہے. اس لیے ذرا سونے کرو اس کو. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی ہے. کوشش کرو اے منہ مٹھا ہی رہے. شیطان غافل کر دے پھر آ جاؤ واپس، شیطان بھلا دے پھر واپس. حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری، نقشبندی، چشتی، سوروردی، خدا کی قسم وہ لوگ ہی وکھرے تھے. ہمیں تو ہوا نہیں لگی ان کی.
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا، وقت وصال ہے. اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا، میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا. اور مصباحی صاحب وصال ہی ہوا، مر گیا ہو. اور وصال تو کسی کا ہوتا ہے یار، سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تو. اللہ دیتے کھوتے ریڑے والے دا بھی وصال ہے جی بھائی. وصال چھوٹا لفظ ہے جی، وصال تو کسی کا ہوتا ہے، تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے حضرت. کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے، میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے، میں بھی سارا دن وصال ہی سنتا رہتا ہوں. میں بڑی گل ہے جی، وصال اتنا سستا ہو گیا حضرت. حضور سلطان باہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو پجے. سارے وصال ہون ڈے اج کل. وصال کسی کا ہوتا ہے. وقت وصال تھا، آنکھیں بند کر لی حضرت. پاس مریدین خاص عام حاضر تھے. سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے حضرت، کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہے حضرت. وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا. کہتے حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے میرے بھائی، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں. اچھا حضرت، میں بڑی دیر تلاش میں رہا کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا. پھر بندہ ڈھونڈے تو مل جاتا ہے. وہ ایک دن مل ہی گیا حضرت. وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ خط بنوا رہے تھے. پہلے زلفیں تراشیں، پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی. وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے، تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے. اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا، ذکر جہر تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت. تو نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر لیا. اور عرض کرتے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے. تو یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے، یہ چلے گا تو کاٹ ڈالے گا. اب اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مونچھیں ٹھیک کر لوں. کمال جواب دیا. فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا. میٹھا کرو یار، حضرت صاحب انہوں میٹھا کرو، انہوں میٹھا کرو، نہ بھولو. تے کل صاحبہ نے پوچھنا جے 10 بندے کی کر کے آئے. بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر کے آگے جاؤں گا. اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی. یہ تو پتر ہم سٹیج والے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے، اور ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کی بے عملی میں. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میرا یہ شعر سامنوں پہ کیا ظلم ڈھائے گا. اب جیسے پتہ نہیں یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے سٹیجوں پہ حضرت. لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کالی. لو جی امت نے گل مکا چڑی ہے. ہن سارے ایسے آستے بیٹھے دے نے کہ ہونا آنا جنا مونڈے کملی. پتر میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے بڑوں کا عقیدہ. لیکن پتر میں ایک سوال تجھ سے جاتے جاتے ضرور پوچھوں گا. چلیا تو کبھی اپنے گھر سے اٹھ کر ان کے لیے مسجد میں نہیں آیا، وہ تیرے لیے قبر میں آئیں گے؟ تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا، وہ تیری قبر میں آئیں گے؟ میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن فیصل آباد والوں ابھی آنے کی باری میری ہے. پہلے تو اپنی باری نبھا، جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے. لیکن ابھی آنے کی باری میری. تو کدی گھروں اٹھ کے مسجد چ نہیں آیا، تو آ نا، پھر دیکھ کیسا کرم کر. تو آنے کی بات کرتا ہے. کشف المحجوب اٹھا، داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ. فرمایا اس رات 40 اولیاء کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی. سب نے عرض کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا؟ کئی زمانے گزر گئے، ہم انتظار میں تھے، کیسے کرم نوازی ہوئی؟ فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا. تو آنے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ پاجی واری آن دی اسی اپنی واری دیتی کہیں نہیں. اوفو بی عہدی اوفی بی عہدکم. تو اپنا وعدہ بھی تے پورا کرنا یار. اسی حضرت جی کدی انہاں لئی اٹھ کے مسجد چ نہیں آئے تو کی لگے دے ہاں؟
ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਡਰਾਇਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਡਰਾਇਆ। ਮਾਲਿਕ ਯੌਮਿद्दीन ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, कुरान है ये। अल क़ारिअतु मल क़ारिअ ਲੋਕਾਂ ने नहीं किया, कुरान है ये। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया लोਕਾਂ ने नहीं किया, कुरान है ये। कुरान ने फैसला कर दिया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। ये लोਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ भाई, कुरान है यार। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा व नज़ीरा व नज़ीरा। लेकिन क्या है जी, लोकां मैनू आन डराया जी, सारी उम्मत इसी पे बैठी हुई है। कुरान कुछ कह रहा है, हम पता नहीं स्टेजों पे क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं भाई। तू कौन होता है? सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत दो शहजादियां अता फरमाई। सैयदा उम्मे कुलसूम का इंतकाल हो गया, हजरत उस्मान गनी मगमूम रहते थे हजरत जी। वजह क्या? मेरा हुजूर के मुबारक खानदान से रिश्ता टूट गया। सहाबी रसूल तो हूं लेकिन दामादे रसूल नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी शहजादी भी अता फरमा, वो भी इंतकाल फरमा गई। फरमाया उस्मान हैं दो, अगर इससे ज्यादा होती एक के करके तेरे निकाह में दे देनी थी। पूछो उलमा से, शाह सब तशरीफ फरमाए वही उस्मान गनी जिन्होंने 2 बार नबी पाक अलैहिस्सलाम से जन्नत परचेज की, खरीदी। हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया, आयशा क्या मैं तुम्हें खुशखबरी ना दूं? अर्ज़ की जी सोने महबूब। फरमाया तेरा वालिद अबू बकर जन्नती है, तेरा वालिद अबू बकर जन्नती है, और जन्नत में तेरे वालिद अबू बकर के रफीक हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम होंगे। फरमाया उमर भी जन्नती है, और उमर के जन्नत में रफीक हजरत नूह अलैहिस्सलाम होंगे। फरमाया मेरा उस्मान भी जन्नती है, और उस्मान का रफीक मैं खुद दूं। फरमाया मेरा अली भी जन्नती है, और अली का रफीक हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है। रफीक अल्लाह के रसूल के रफीक। जनाब सिद्दीक़ अकबर के हमसाए जन्नत में इब्राहिम खलीलुल्लाह, जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमसाए रफीक जनाब नूह अलैहिस्सलाम, और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अल्लाह के महबूब अलैहि। इसलिए मुझे नहीं है पता ये शेर है किसका, लेकिन लिखा बड़ा सोना था किसी ने, उस्मान जन्नती हैं कई मर्तबा कहा, उस्मान जन्नती हैं कई मर्तबा कहा। फरमाने मुस्तफा पे कोई शक है या आखी, हर्जा सराई कीजिए शोहरत कमाइए, आका का दिल दुखा के जहन्नम में जाइए। लिखा है कि जब हजरत उस्मान गनी पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्र को देखते तो आंखों से आंसू बह निकलते, और लिखा है इतना रोया करते कि आपके आंसुओं से आपकी मुबारक दाढ़ी तर हो जाया। किसी ने एक दिन सवाल किया हजरत उस्मान पाक से, आप क्यों रोते हैं कब्र को देख के इतना? फरमाया आखिरत की घाटियों में से ये पहली घाटी है, जो यहां कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा। और उम्मत में, लेकिन कसूर मेरा जी, मैं ही सुनाया ना, मैं नाल दसिया नहीं पाई, मोहम्मद बख्श सी है, तू सुलेमान है, ये तेरी बात नहीं है, वो मोहम्मद बख्श थे। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है अमान है। मेरी ड्यूटी थी साथ में बताता पाई वो आला हजरत है, तू सुलेमान है, लेकिन मैंने बताया इसलिए हजरत। मैं इरशाद साहब इंदर कसूर के पास ना बड़ी शफकत फरमाते हैं हजरत जी, आले रसूल हैं, सोने सैयद हैं हजरत। मैं एक दिन हाज़िर खिदमत था, बस मैंने नर्ज कर दी, मैं शाह जी को नसीहत फरमाए, बस को उस वक़्त कैफियत थी, मैं छेड़ बैठा। मैंने कहा शाह जी को नसीहत फरमाए, रंग बदल गया, मुझे फरमान लगे मौलाना एक बात याद रखिएगा, हर तकरीर करने से पहले सोच लीजिएगा कि आपकी ये तकरीर सिर्फ इन लोगों ने नहीं सुननी, आपकी तकरीर मुस्तफ़ा पाक ने भी सुननी है। कैसे सुननी है, कब सुननी है, ये आपका इशू ही नहीं है, वला किल्ला तशुरू, लेकिन सुननी, उन्होंने सुनना है कि इसने मेरी उम्मत को क्या दिया, मेरी उम्मत को क्या सिखाया, मेरी उम्मत को अल्लाह की तरफ बुलाया।
मेरी उम्मत को मेरे तरीके की तरफ बुलाया, मेरी उम्मत को कुरान की तरफ बुलाया, मेरी उम्मत को अल्लाह से डराया, मेरी उम्मत को अल्लाह याद करवाए। इस तरह लगा शाह साहब ने इतने कील ठोक छड़े। हजरत कुछ दिनों के बाद हजरत रमजान शरीफ में उम्रे पे जाना था। जब मैं गया बाबू सलाम से दाखिल हुआ, जैसे जैसे करीब जाऊं शाह साहब की आवाज करना चाहे, हुजूर पाक ने तेरी तकरीर है। वो दिल में ख्याल आए, यार वो फलानी जगह डंडी मार गया, चौधरी की तारीफ कर गया, MNA की तारीफ कर गया, MP की तारीफ कर गया, बात छुपा गया, उम्मत को असली बात बताई नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को सारा कुछ ही पता। हुजूर ने मेरी सारी तकरीरें सुन ली, अब सामने जाने का हौसला न पड़े। बड़ी हजरत गैर जिम्मेदाराना मामलात हैं हमारे, और हमने उम्मत को इस पे लगा दिया। हजरत लोग मैनू आन डराया, सारा कुरान डरा रहा है। हजरत इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम। लोका मैनू आन डराया, कुरान पीछे ते लोका मैनू आन डराया। पढ़ पढ़ के स्टेजों पे हमने उम्मत कहां से कहां लाके खड़ी कर दी। अहादीस कुरान है। इज़ा समाउन फतरत व इज़ल कवाकिबुन तसरत व इज़ल बिहारु फुज्जिरत व इज़ल कुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सु मा क़द्दमत व अख़रत। उम्मत को हमने स्टेजों पे क्या कहा, मैनू रोज हशर दा डर। ओ तू कौन है, तेनू रोज हशर दा डर नहीं है? तू है कौन है भाई? वो अपना कद दस मैनू। क्या तू सिद्दीक अकबर से ऊंचा कद ले आया? सिद्दीक अकबर किसी परिंदे को देखे और देख के आह भर के कहें काश तेरी जगह अबू बकर होता। तू चश्मों का पानी पीती है, तू दरख्तों के फल खाती है, तुझसे पूछा नहीं जाएगा, तुझसे सवाल नहीं होगा। कहां लाके हजरत हमने उम्मत खड़ी कर दी है। हजरत वापस आओ अपने बड़े यहाँ, वापस आओ अल्लाह की तरफ। हदीस पाक में कल जुम्मे में पढ़ रहा था, हजरत नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक हबशी आया, आके अर्ज की अल्लाह के रसूल मुझसे एक बेहयाई का काम हो गया, एक गुनाह हो गया तन्हाई में, क्या मैं अगर अपने अल्लाह से माफी मांगूंगा मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? फरमाया अगर तू सच्चे दिल से माफी मांगेगा तेरा अल्लाह तुझे माफ कर देगा। वो चले गए, थोड़ी देर बाद फिर वापस आए, आके अर्ज की अल्लाह के रसूल जब मैं गुनाह कर रहा था तो मेरा अल्लाह मुझे देख रहा था? फरमाया हाँ तेरा अल्लाह तुझे देख। एक चीख बुलंद की और हजरत रूह जिस्म से परवाज कर गई। किधर है अल्लाह यार? क्या उम्मत को आज ये जुमले लिख के नहीं डराया जा रहा? खबरदार, कैमरे की आंख आपको देख रही है। ओ भाई कैमरा किधर से आ गया? अल्लाह देख रहा है। कैमरा किधर से आ गया बीच में? लिखना तो ये चाहिए था, खबरदार आपका अल्लाह आपको देख रहा है। हम इतना भूल गए अल्लाह को कि कैमरों से डराना पड़ गया। लेकिन क्योंकि ये चीजें हमने अपनी स्टेजों से निकाल दी हैं, किसी नू डर नहीं, किसी नू लोगों ने आके डराया है। अजीब अजीब बातें। मैं कहता हूं अगर बिलफर्द ये शेर है भी मियां मोहम्मद बख्श साहब का, किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए, उलमा कसीर तादाद में, पुत्र सूफिया दो कैफियत के दरमियान चलते हैं, कभी रजा है और कभी खौफ है। दूसरे तो मियां साहब का शेर है ना, और फरमाते हैं अदल करें तो थर थर कम्मन उच्चियां शाना वाले। ये सुनाया ओ वाला। और आज उम्मत है जी देखो कहां आके खड़ी है, और उम्मत पता नहीं कैसे। मैं साडा स्टेजा नाल वाह है, मेरा तीसरा प्रोग्राम है सुबह।